الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مانی، ان کا حکم مانا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ جب انہیں زخم پہنچا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور ڈر گئے، متقی بنے، بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ لوگ ان سے، قال لهم الناس جن سے کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، یقیناً لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فاخشوہم، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، پس اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ صرف شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور آپ کو غمزدہ نہ کرے وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، نہ بنائے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کل ہم نے اس کی کچھ چند باتیں وضاحت کی تھی اور کچھ باتیں اس کے اندر رہ گئی ہیں، وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو ہم نے پہلی آیت کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننا، یہ اللہ کی بات ماننے کے اندر ہے، کیونکہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں مانتا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ لوگ جو ہیں میدان قتال کے اندر چل پڑے۔ اور پھر ایک واقعہ ایسا بھی موجود ہے کہ دو صحابی آپس میں بھائی تھے، ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ نکل پڑے تھے واپسی کے لیے۔ جب ان کو اعلان پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا ہے کہ ہم نے جو ہے مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، اب وہ کہتے ہیں ہم دونوں زخمی تھے، میرا دوسرا بھائی جو زیادہ زخمی تھا، میں کم زخمی تھا، تو کہتے ہیں ہم نے آپس میں کہا کہ لگتا ہے آج ہی یہ جو غزوہ ہونے والا ہے اس کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ احد سے دور ہو چکے تھے اور زخمی بھی تھے، ان کی کیفیت وہ نہیں تھی کہ وہ پہنچ جائیں فوری طور پر۔ کہتے ہیں ہم آپس میں یہی بات کر رہے تھے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہی تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک ہوں، اس سے ہم پیچھے نہ رہیں۔ کہتے ہم نکل پڑے تو جو زخمی بھائی تھا اگر وہ چل نہیں پاتا تھا تو میں اس کو کندھوں پر اٹھاتا اور لیتا لیتا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اس واقعے سے جو چیز ملتی وہ کیا ہے، صحابہ کا جوش دیکھیے، جذبہ دیکھیے کہ وہ باہر ہیں، حالانکہ جب اعلان ہوا وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے کانوں تک یہ اعلان پہنچا، فوراً وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیار ہو گئے۔ اور پھر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وکیلا واحد شخص تھا کہ جو اس جنگ کے اندر احد میں شریک نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ میرے والد نے مجھے میری جو بہنیں تھیں ان کے پاس چھوڑ دیا تھا، کیونکہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 یا پھر ایک روایت کے اندر 7 بہنیں موجود تھیں۔
تو انہوں نے پیچھے ان کو چھوڑا کہ جاؤ تم ادھر ہی رہو، میں جاتا ہوں جنگ احد کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں جب یہ اعلان ہوا تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے کہا اب اس جنگ کے اندر تو مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں شامل ہو جاؤں۔ کہتے ہیں میں واحد وہ بندہ ہوں جو جنگ احد میں نہیں تھا، لیکن غزوہ حمراء الاسد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت دی۔ باقی جو صحابہ یعنی اس جنگ کے اندر نہیں آئے تھے ان میں سے کسی کو بھی آپ نے اجازت نہیں دی، کہ فرمایا کہ نہیں وہی لوگ آئیں گے جو احد کے اندر موجود تھے۔ اب اس کی علماء نے حکمت کچھ رکھی، ایک تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک نقصان پہنچا، شکست والی کیفیت تھی، اللہ رب العالمین اختتام اس انداز کے اندر کروانا چاہتے تھے کہ نہیں مسلمان ہی غالب ہیں، کہ دیکھیں ابھی بھی وہ تعاقب کے اندر جا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر وہ چیز ہی نہ آئے کہ ہماری غلطی ہوئی ہے یا ہم نے درہ چھوڑا ہے، اس کے بعد ہمارے شہداء ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو ان کے ذہنوں سے محو کرنا چاہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جنگ کے اندر ہی موجود تھے، اور ان کا اختتام شکست پہ نہیں ہوا بلکہ یہ کافروں کو بھگانے میں ہوا ہے، کہ یہ کافروں کو بھگا کر آ گئے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین اس ذریعے سے کافروں کی جو ایک خوشی کا ماحول تھا کہ وہ مکہ میں جاتے، شادیانے بجاتے اور کہتے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں سے جو ہے بدر کا بدلہ لے لیا، ان کے ہم نے 70 مار دیے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ جو فتح والی کیفیت تھی، شادیانے والی کیفیت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا اس ذریعے سے کہ وہ اب کیا کہیں گے کہ جی مسلمان تو ہمارے تعاقب میں آئے تھے، ہم تو کون سی ان کو فتح کر کر آئے۔ اور پھر کل جو ہم نے روایت پڑھی اس کے اندر کیا بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا، نعوذ باللہ، کہ ہم تو کسی طرح کی کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکے۔ تو بہرحال وہ اس انداز کے اندر کیا ہے، مسلمانوں کو بھی تسلی ہو گئی، اور جو مسلمانوں کو یہ ہو رہا تھا کہ ہم شکست خوردہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا نہیں تم شکست خوردہ نہیں بلکہ تم فاتح بن کر ہی آ رہے ہو۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مسلمان فاتح انداز کے اندر لوٹے ہیں اور بغیر جنگ کیے جنگ کی ہی کیفیت کے اندر واپس آ گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غزوے کی جنگ کی ہی اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب ان کو دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَاتَّبَعُوا لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اور اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے اور اللہ کا ایسا فضل ہے جس کے اندر مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑا۔ وَاتَّبَعُوا رضوان اللہ، اب یہاں پر صحابہ کا ایک اور وصف آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ خوشنودی کو تلاش کرتے تھے، تو فرمایا واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زخمی ہونے کے باوجود وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر انہوں نے لبیک کہا کہ ہم نے وہ راستہ کیوں چھوڑیں جو اللہ کی خوشنودی والا ہو۔ یہ اب جنگ جہاد اللہ کی خوشنودی والا راستہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان پیچھے رہ جاتے؟ تو فرمایا کہ وہ صحابہ جو ہیں واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے، اللہ کی خوشنودی کے پیچھے وہ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے زخموں کو نہیں دیکھا، اپنی کیفیت کو نہیں دیکھا، اور اپنے شہداء کا غم وغیرہ کوئی ان کے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور اس حکم کو ماننے کے لیے وہ آمادہ ہے، تیار ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ ذو فضل عظیم، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو انعام بھی کیا، ان پر احسان بھی کیا، فضل بھی کیا، اور اپنی خوشنودی بھی ان کو دے دی۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ واللہ ذو فضل عظیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ کیا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اب یہاں پر بھی صحابہ کا ایمان بالکل واضح ہو رہا ہے کہ لوگ ان کو ڈرانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو فوج دوبارہ جمع ہو رہی ہے تمہارے خلاف، اب تمہاری کیفیت جنگ والی نہیں ہے، تم زخمی ہو، اب وہ سب آ رہے ہیں، تم پر دوبارہ حملہ آور ہوں گے، ابھی تمہارے 70 اب پتہ نہیں کتنے تمہارے اور شہید ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فخشوہم، انہوں نے کہا ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، یقین ان کا اور زیادہ بڑھ گیا کہ نہیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر کھڑے، آپ کی بات ماننے کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کافر ہمیں شکست
نہیں دے سکتا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ الوکیل یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نام ہے، ٹھیک ہے۔ وکیل، یہ وکیل وہ والا وکیل نہیں جو ہمارا اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، یا پھر جس کو ہم بطور نائب کہہ دیتے ہیں نا، تو نعم الوکیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نائب بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یہاں پر ایک روایت ہے جامع ترمذی کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیف انعم، میں کس طرح نعمتوں کے اندر گھس جاؤں، نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤں، حالانکہ جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اس نے جو ہے سور کے ساتھ اپنے منہ کو لگایا ہوا ہے، اور اپنی جو پیشانی ہے اس کو اس نے جھکایا ہوا ہے، وَأَصْغَىٰ سَمْعَهُ، اور اپنے کانوں کو اس نے اللہ رب العالمین کے پیغام کے لیے تابع کیا ہوا ہے، وہ جھکایا کے رکھا ہوا ہے کہ کب اللہ کا پیغام آئے کہ سور کے اندر پھونک دوں۔ يَنْتَظِرُ أَن يُؤْمَرَ أَن يُنْفَخَ فَيَنْفُخَ، فرمایا کہ وہ انتظار کر رہا ہے اس چیز کا کہ وہ اس کو حکم دیا جائے سور پھونکنے کا تو وہ پھونک دے۔ تو قال المسلمون، مسلمان صحابہ نے کہا، فَكَيْفَ نَقُولُ یا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ہم کیا کہیں، جب کیفیت یہ ہے کہ وہ فرشتہ تیار ہے سور پھونکنے کے لیے، اور اپنے کانوں کو اس نے اللہ رب العالمین کے اس پیغام کی طرف لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنی پیشانی کو اس نے جھکایا ہوا ہے، وہ تیار ہے مکمل طور پہ، منہ کے ساتھ اس کے لگا پڑا ہے، تو اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تم یہ کہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ توکلنا علی اللہ ربنا، ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں جو ہمارا رب ہے۔ وربما قال سفیان ثوری وہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی علی اللہ ربنا کی جگہ پر علی اللہ توکلنا، یعنی ربنا کے الفاظ نہیں ہیں، یہ دونوں الفاظ ہیں کہ یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، توکلنا علی اللہ یا توکلنا علی اللہ ربنا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کلمات آپ نے فرمایا کہ تم پڑھو، اللہ رب العالمین جو ہے اس کیفیت سے انسان کو محفوظ رکھیں گے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر خوف پھیلانا چاہتے ہیں وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے جو مسلمانوں میں خوف پھیلانا چاہتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے شیطان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اور یہ سورہ انعام کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے انسانی دوست، شیطان کے دوست یاد رکھیں جنات ہی صرف نہیں ہیں، انسان میں سے بھی ہیں۔ پھر آخری آیت جو قرآن مجید کے من الجنتی والناس، وہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے جو دوست ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیطانوں میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جنات میں سے بھی ہیں، دونوں اس کے جو دوست ہیں۔ تو جو اس کے دوست ہوتے ہیں انسانوں میں سے، ان کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ جس طرح کی بھی کیفیت ہو، وہ خوف پیدا کریں تمہارے اندر کمزوری لانا چاہے، اب مثال خبر چل جائے کہ جی اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اب ظاہر یہ ایک فوراً جیسے ہم پڑھیں گے سنیں گے تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنے مسلمان مارے گئے، تو فرمایا فلا تخافوہم، اس سے تم نے ڈرنا نہیں ہے، وخافونی، خوف ہمیشہ میرا رکھنا ہے۔ وہ پروپیگنڈا کریں گے اور وہ تمہیں ڈرانا چاہیں گے، تمہیں پیچھے ہٹانا چاہیں گے کہ تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ، دین سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پھر شیطان کا خوف، ان کے جو جتنے بھی وسوسے ہیں وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہاں پر جس طرح کافر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کفر میں دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جلدی کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں اپنے کفر کے اندر۔ تو ہمیں اس کا الٹ کیا لینا ہے کہ مسلمان کو اپنے اسلام کے اندر محنت کرنی چاہیے۔ وہ جس طرح کفر پھیلانے کے اندر اپنی پوری طاقت صرف کر رہا ہے، ہم اسلام پھیلانے کے اندر اپنی پوری طاقت صرف کر دیں۔ جو ہمارے پاس وسائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جس انداز کی بھی دی ہے، ہم اسلام کے پھیلانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ جس طرح وہ کفر کو عام کر رہے ہیں، اس کے مقابل میں جب
علماء شیخ محمد بن صالح العثیمین سورہ سبا کی تفسیر کے اندر وہ اسی آیت کا یعنی ملتا جلتا مفہوم ہے، اس کے اندر یہ واضح انہوں نے کیا ہے کہ جس طرح کافر وہ کفر کے اندر وہ مطلب پھیلانے میں کوشش کرتا ہے، ہمیں اس سے کئی گنا آگے محنت کرنی پڑے گی، پھر کفر دبے گا، وگرنہ پھر کیا ہوگا، کفر ہی غالب آ جائے گا، مسلمان پیچھے ہی رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہر چیز کے اندر مسلمان مقابلہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے پھر انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ جو سوشل میڈیا یا دیگر جو پلیٹ فارم ہے اس کو مسلمان استعمال کر سکتا ہے، لیکن دعوت کے لیے، دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے۔ لیکن ہم نے اس کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کر لیا، یا پھر کسی کی عزتیں اچھالنا مقصود ہو تو پھر وہ ہم یہ کام کرنا شروع کرتے تھے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ مقصود نہ ہو، جہاں بھی ہیں آپ، اس سے آپ کے جو یعنی کہ آپ اسٹیٹس آپ لگاتے ہیں یا اپنی وال سے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو وہ دین اسلام کی خدمت والی بات ہو، لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت کرنے والی بات ہو، کفر کو نیچے کرنے والی بات ہو، یعنی اس کا مقابلہ اس کے اندر موجود ہو۔ تو فرمایا کہ یسارعون فی الکفر، کفر میں وہ محنت کریں گے لیکن آپ ان سے غم زدہ نہ ہوں، یعنی پریشان نہیں ہونا کہ جی وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ غالب نہیں آئیں گے، انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی دین یاد رکھیں کہ اللہ کا دین بالکل محتاج نہیں ہے، نہ میری مدد کا نہ آپ کی مدد کا۔ ہم نہ بھی مدد کریں دین اسلام کی، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو خود بچانا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی واضح مثال واقعہ فیل موجود ہے، واقعہ فیل جو یعنی ہاتھیوں والا واقعہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے۔ اس کو آپ جب سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے، وہ کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا عبد المطلب نے کہ میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس کی حفاظت میں کروں گا، اللہ یہ تیرا گھر ہے تو حفاظت کر۔ تو پھر کیا اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت نہیں کی؟ اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین اصل میں کیا ہے، وہ ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ ہم کتنا اس کے دفاع کے اندر اپنی طاقت صرف کرتے ہیں۔ فرمایا لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہ عبادت کر کے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ سب کافر بن کے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہ۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی عبادت نہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان ہے کہ اللہ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو کیوں مہلت دے دیتے ہیں، وہ کفر پھیلاتے ہیں اور پھر کفر کے اندر ہی وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں اللہ کہتے ہیں وہ ان کے لیے آخرت میں جو جنت ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھنا چاہتا ہے، ان کو نعمتیں اللہ آخرت میں نہیں دینا چاہتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دینی ہے، جنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ نہیں رکھنا چاہتے کہ ان کو آخرت میں کوئی بندہ کہے کہ میں نے نیکی کی تھی مجھے اس کا صلہ دو، اس لیے کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔